مراسی دا دیتے نا کہ اللہ نے کوئی ادا پسند آنی ہے کہ جی نماز نہیں سی پڑھتا مسجد تک نہ جا سکے اقبال. وہ نواز شریف صاحب کا بھی یار تھا, وہ عمران خان کا بھی یار. دو بندے دروازے کھول رہے ہیں, ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے تاکہ قبر سے جو جانا ہوئے تو حضور دا چہرہ لے کے جائیں. ظاہر جیسی لڑکیاں پہنتی ہیں ویسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ دوپٹہ پہن کے آئیں گی. پرائم منسٹر صاحب اس کو بند کرا دیں, پردہ کر کے پھر گھر گئی. ماروی سرمدو ایک پہلوان دا پہلوان, میں نے کی موت وہی نماز پڑھا, میں نہیں پڑھتا نماز. انہوں نے کہا چل تو وہی تو تبلیغی باتیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قابل احترام دوستو, میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. ہمیں یہاں سے واپس بلانے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں واپس جانا ہے. یہاں کوئی رہا نہیں اور نہ کوئی رہے گا. بلکہ اگر کسی نے اگر رہنا ہوتا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہ اختیار تھا جب تک چاہیں رہیں, جب تک چاہیں قیام کریں. لیکن ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ چاہیں دنیا میں رہیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن جانا آپ کو بھی پڑے گا ایک دن, پکا نہیں رہ سکتے. اور جو بھی آپ عمل کریں گے اچھا یا برا, اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو اچھا یا برا عمل آپ کریں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن اس سے اگلی جو ایک بات فرمائی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, وہ ہم تک پہنچائی. کیا کہا؟ یہ دو اب تحمید باندھی. کیا؟ آپ جتنا چاہیں دنیا میں رہیں, آپ کو بھی ایک دن واپس آنا ہوگا. جو عمل آپ کریں گے اچھا یا برا, اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. تو یہ دو باتیں کہہ کے کیا بات بتائی کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. اب اس سے آپ سمجھ لگا لیں کہ تہجد کی نماز کیا چیز ہوگی, کہ یہ اللہ کے نبی کو ایک بات بتا کے کہی جا رہی ہے. اور پھر تہجد کی نماز کو چھوڑے آپ, تہجد کی ساری زندگی کی نماز, ایک آدمی پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھے, پوری زندگی, ایک بھی دن اس کا رات کو تہجد کی نماز مس نہ ہو, تب بھی فرض نماز, جو فجر کی فرض نماز کے 2 فرض ہیں, ان کے برابر نہیں ہو سکتے. فرض کیا چیز ہے؟ تو میرے دوستو, یہ جانا ہے یہاں سے, دنیا سے یہاں جانا ہے, تو پھر زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ جب جانا ہی ہے تو کیسے زندگی گزاریں؟ جس کو جانے کا یقین ہوگا وہ زندگی اور طرح گزارے گا. یہ بات اصل میں یہ بات بار بار سننے کی ہے, بار سننے کی ہے. قرآن میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب, کس کو کہہ رہے ہیں؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ اپنے آپ کو پابند کیجئے، اپنے آپ کو پابند کیجئے. یہ نہیں کہا کہ جی ایسا ہو سکے تو کر لیا کرے. دو باتوں میں فرق ہوتا ہے کہ یار ہو سکے تو کر لینا، نہیں تو رہنے دینا. نہیں، قرآن میں جو لفظ کو اللہ نے استعمال کیا ہے وہ اس کا نام ہے مقید. آپ اپنے آپ کو مقید کیجئے، قید کیجئے. اس کا اردو میں، چونکہ عربی زبان کا اردو میں ترجمہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتا، تو قید کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ پابند. اے میرے نبی آپ اپنے آپ کو پابند کریں ان لوگوں میں بٹھانے کا، ان لوگوں میں جا کے بیٹھنے کا جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں بیٹھنے کا حکم ہے. جاؤ جا کے بیٹھو ان میں. یہ حکم کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیت مجھ پہ اتری تو میں ایک دم اٹھ کے چل پڑا، اور چلتے 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 کچھ لوگ ایسے اکٹھے بیٹھے تھے. میں جا کے ان میں بیٹھ کے ان سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں. آپ اپنے ایمان سے بتاؤ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کوئی ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور ایسے لوگ کون ہیں پتہ؟ ایسے لوگ وہ ہیں جن کے پاس بیٹھو تو وہ آخرت کی یاد دلائیں، آخرت کی باتیں کریں، قبر حشر آپ کو یاد دلائیں، موت آپ کو یاد دلائیں، خود بھی عمل کرنے والے ہوں. خالی گفتگو والے نہیں، کیونکہ خالی گفتگو والوں کی بات اثر نہیں کرتی میرے دوستو. میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ صبح اٹھتے ہی آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ کتنے میسیج آ رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات کہ یہ فلاں کی اچھی بات، فلاں کی اچھی بات، واصف علی واصف کا یہ کال ہے، اشفاق احمد صاحب کا یہ کال ہے، فلانے صاحب کا یہ کال ہے، ٹماکے صاحب کا یہ کال ہے. یہ کال ہی کال ہے، کال ہی ہے، بس کال. نہ کسی کی زندگی میں وہ کال آیا، نہ کوئی اپنی زندگی میں لایا، نہ اس کا کوئی کسی کو فائدہ. داد دے رہے ہیں جیسے مراسی داد دیتے ہیں نا کہ کیا بات ہے، کیا اعلیٰ گانا سنایا، سبحان اللہ، بس داد ہے، آہا ہا واہ واہ کیا اچھی بات کی، سبحان اللہ، بس ختم. نہ تینوں فائدہ نہ مینوں فائدہ. بات اس کی اثر کرے گی میرے بھائیوں، بات اس کی اثر کرے گی جس کی اپنی زندگی میں بات ہوگی. جھوٹ بولنے والا لوگوں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا. بد اخلاق آدمی لوگوں کو اچھے اخلاق نہیں سکھا سکتا. یہ تو ایک زندگی ہے، ایک محنت ہے، ایک محنت کر کے اپنے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا کہ اللہ کے سامنے جب ہم جائیں تو اللہ ہمیں دیکھ کے کہہ دے کہ اوکے ویل ڈن، جو میں نے کہا تھا وہ کر کے آیا ہے. یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے ایک محنت. اور چھو منتر کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا. باقی اللہ قدرت والا ہے، یاد رکھنا. میں کسی کو ڈراتا بھی نہیں. اللہ بہت مہربان ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مہربانیاں گنوائی ہیں، بتائی ہیں کہ جو چاہوں میں کروں، جس کو میں چاہوں معاف کروں. تم نہیں کہہ سکتے اللہ کو کہ یہ تھی کر دے پہ اینو کیوں معاف کرتا جی، یہ تو فراڈیا سی. یہ نہیں، اللہ کو نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ جو چاہے معاف کرے. اللہ چاہے تو ایک فاحشہ عورت کو، کتے کو صرف پانی پلانے پہ کہہ دے کہ ڈن، اس نے میری مخلوق کا خیال کیا، پاس. ساری زندگی بدکاری کی، ساری زندگی نافرمانی کی، ساری زندگی، لیکن اللہ نے کہا پاس. آپ کو کیسے اللہ کو کیسے دے جی اے تسی کر دے پہ.
اللہ کو کوئی اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے جو قانون بتائے ہیں، جو قوانین بتائے ہیں، وہ ہمارے ذمے ہیں۔ ایک عورت نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ جی بھائی جان اللہ نے کوئی ادا پسند آنی ہے، اللہ نے کوئی ادا پسند آنی ہے۔ میں نے اسے کہا میری پیاری بہن اللہ تیری زندگی میں برکت دے، تیرے جملے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہنے جی کیا ہے؟ میں کہ تم یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ کو کوئی ادا پسند آنی ہے، تم یہ کہہ رہی ہو کہ اللہ کو کوئی ادا ہماری پسند کرنی پڑنی ہے۔ یعنی اللہ لب بڑھ گئے ساڑی یہ دعویٰ کہ کیڑی ادا انہیں ایسی کی تھی لب کے میں نے پاس کر دیں۔ کیا دھوکے دے رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو؟ کس کو دھوکے دے رہے ہو؟ کس کو فراڈ کر رہے ہو؟ کس سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک زندگی دی ہے، وہ زندگی گزار کے دکھاؤ۔ جب وہ زندگی نہیں ہے، زندگی ایک امی عائشہ رضی اللہ، دیکھو نا سوال اوپر ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، قربان جائیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی یا ایک عورت بالکل بد اعمال ہے، بالکل بد اعمال ہے، کوئی عمل نہیں، لیکن اللہ سے بڑی امید ہے اس کو کہ اللہ معاف کر دے گا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے یہ بے وقوف ہے، احمق، احمق۔ آج کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جو مرضی کوئی کر لو کہ یار بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا اعلیٰ سی، جو مرضی زندگی گزار رہا ہو ایویں بندہ بڑا اعلیٰ سی۔ کیا اعلیٰ تھا بھائی؟ کیا اعلیٰ تھا وہ؟ کہ جی نماز نہیں سی پڑھدا، باقی بندہ بڑا اعلیٰ سی۔ باقی کیا رہ گیا؟ باقی رہا کیا؟ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا، امی جان نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی یا عورت بہت اعمال کرنے والا ہے، بہت اعمال کرنے والی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے کہ شاید اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ عقل مند آدمی ہے، یہ ہے عقل مند۔ اعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا کہ یا اللہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ نہ اعمال کیے بغیر ہی اللہ کی رحمت کی امید لگائے رکھنا۔ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے میرے دوستو، اپنے آپ کو، کسی کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ایسا نہیں ہونا۔ بولے جھوٹ، کرے فراڈ، امیداں جنت دیاں، واہ۔ انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، انہوں نے کہا بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ جا سکے اقبال، امید یہ رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی۔ کیا دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو؟ اس طرح نہیں ہونا۔ ایک زندگی ہے وہ گزار کے دکھاؤ، ایک زندگی ہے وہ سیکھو، وہ اپنے آپ کو بہترین بنانا، اپنے ایمان پہ محنت کرنا، اپنا ایمان ایسا بنانا جو ایمان میری آنکھوں میں آ جائے، جو ایمان میرے کانوں میں آ جائے۔ رات ایک میرا دوست کا انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے میں، رات کا وقت تھا، عشاء سے پہلے قبرستان میں بیٹھے تھے، اس کو دفن کر رہے تھے، تو ایک بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ فوج کے بریگیڈیئر ہیں، تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ تیرا کیا خیال ہے مرنے والے کے بارے میں؟ میں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کی برائیاں نہ کیا کرو، مرنے والوں کے بارے میں تو خیر کی ہی باتیں کرو، خیر کی باتیں کرو، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں یہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
یہ میرے دوستوں کوئی تماشا نہیں ہو رہا کہ جو چاہیں آپ کرتے رہیں، جو کریں جو مرضی کریں، پھر امید کریں کہ اللہ نے کوئی ادا پسند آنی ہے۔ اللہ کو کوئی ادا پسند نہیں آنی، اللہ کو وہی ادا پسند آنی ہے جو ادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کھائے گی۔ آپ خود سوچو نا، زندگی ساری ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100 سال، لیکن فیصلہ کتنا بڑا ہونا ہے اس پتہ ہے؟ اس پہ فیصلہ ہونا ہے ٹریلینز سال کا۔ یہ تھوڑی سی زندگی پابندی سے گزارنی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑی پابندی کرنی ہے، پابندی سے گزارنی ہے، پھر آگے فیصلہ ہو۔ کچھ میں رات وہاں قبر پہ میں بات کھڑا ہو کے بات کہہ رہا تھا، وہ ٹومو ہمارا دوست تھا، انتقال کر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ سب کا ہی دوست تھا، وہ نواز شریف صاحب کا بھی یار تھا، وہ عمران خان کا بھی یار، وہ مشرف کا بھی یار، وہ چونکہ دل کا اچھا آدمی تھا، وہ سیاست اس کا چکر سیاست نہیں تھا، وہ سب کا ہی دوست تھا۔ کرکٹر تھا، خود بھی کرکٹ کھیلنا کرتا تھا، اس زمانے کا تھا کرکٹ، سارا ان کے ساتھ ہی کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا۔ تو مجھے چونکہ اس کے اس لیے یاد ہے کہ وہ IDBP کوئی وہ کیا وہ تھا ADBP ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کا وہ صدر بھی تھا۔ تو میں ایک دفعہ اس کے دفتر میں گیا تو وہ اس نے اوپر بنایا تھا اسلام آباد کے، وہ یہ جو بینکوں کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ دفتر اپنا اوپر بناتے ہیں سب سے 13-14 فلور پہ، تاکہ اتنے پتہ لگے کہ میں ایک شپا ایک ٹک ٹکا ایک اس طرح چکر بازی، اس دفتر بنایا ہوا اوپر، نیچے 3-4 بندے وہ لباس پہنے ہوئے، وہ ریسیو کرنے والے، سر آپ فلانے ہیں، آپ نہیں بیٹھے ہیں، آپ کو جی صاحب نے بتایا ہے، آئیے سر، ایویں ادھر دیکھو، ایویں ایک ترہلی جی پا دیں، ایویں خامخواہ تو پتہ نہیں کی ہونے لگا ہے، 2 بندے دروازے کھول رہے ہیں، ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے، فراڈ۔ میں نے کہا یار میں آپ پہ چلا جاؤں گا، تاری مہربانی اس فکر نہ کرو۔ خیر وہ جب ٹومو صاحب کے دفتر میں گیا تو ٹومو کا اوپر دفتر 13ویں فلور پر دفتر، تو سارا اسلام آباد نظر آ رہا۔ تو ٹومو نے جناب اپنا پراپر ماحول بنایا ہوا، اس نے کافی پئیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، بیٹھے نہ بیٹھے کہ کافی آ گئی، 2-3 بندے کافی لے کے آ گئے، 3 بندے یہ آ گئے، وہ اس طرح کا ایک پوری گیم تھی پوری۔ تو میں نے جب ٹومو سے بات کی، میں نے کہا ٹومو، نہ یہ صدارت رہنی ہے، نہ یہ کرسیاں رہنی ہیں، ان قریب قبر کا سامنا آنے والا ہے، تیاری کر لو اس کی۔ بوسکی کی اس نے قمیض پہنی ہوئی، سفید رنگ کی پتلون پہنی ہوئی، پرانے لوگ یہ کپڑے پہنا کرتے تھے، سفید پتلون اتنے بوسکی کی قمیض، بوسکی کی شرٹ، یہ پورا پرانا سٹائل تھا، وہی سٹائل اس کا۔ میں کہا ٹومو بھائی موت کی تیاری کر لو یار۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس کے بات کی تو ٹومو صاحب نے مجھے کہا، اس نے کہا یار نہیں بٹ تیری مہربانی یار، بالکل آیا کر، میرے نہ گل بات کریا کر۔ پھر ٹومو ریٹائر ہو گیا، تو پھر ابھی تھوڑے دن پہلے بھی، ابھی کل پرسوں اس نے انتقال کیا، تو تھوڑے دن پہلے مجھے کہتا ہے فون، میں نے کیا یا اس نے کیا، تو مجھے کہنے لگا نہیں بٹ دیکھ لا یار میرے کو آیا کر، میں چاہنا موت تو پہلے میں اللہ نے راضی کر لوں۔ اور کل میں نے اس کو جنازے پہ دیکھا، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، داڑھی بڑی تھی، یعنی کوئی مہینے کے قریب سے داڑھی ہوتی ہے جس طرح گولڈی صاحب کی ہے، اس طرح کی داڑھی تھی، اس طرح کی داڑھی۔ میں نے کہا یہ داڑھی کیوں، اس نے داڑھی رکھی؟ اس نے کہا یہ موت سے پہلے، یہ اس کو کینسر ہو گیا تھا، تو اس نے کہا میرے ابائی نے کیا سی کہ موت تو پہلے داڑھی رکھ لیں تاکہ قبر سے جو جانا ہوئے تو حضور دا چہرہ لے کے جائیں۔ اللہ بڑا، میں اس کی قبر میں میں نے بات کی، میں نے کہا اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ ڈر جائے مجھ سے، بس ڈر گیا، یہ ڈر گیا بس۔ اور شب جمعہ پہ اس کا، کل اس کا شب جمعہ کے اوپر اس کا یعنی دفن کیا شب جمعہ پہ اس کو، تو شب جمعہ والے کا ویسے بھی حساب نہیں اللہ کرتے، اللہ معاف کرنے والے۔ تو خیر بیچ میں ٹومو کا ذکر آ گیا، اللہ پاک اس کے درجے بلند فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے بھی جانا ہے میرے دوستو، تو جانے سے پہلے ایک تیاری ہے۔ اب جس طرح مجھے ایک کل مجھے میرا لڑکا بھیجتا رہتا ہے نا وہ چیزیں،
آنے سے پہلے لڑکا بھیجتا ہے. دیکھو میچ ہے نا, میچ سے پہلے ایک نیٹ پریکٹس ہوتی ہے. ابھی گولڈی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نیٹ میں جایا کرتے تھے, نیٹ کھیلا کرتے تھے, نیٹ میں یہ نیٹ ویٹ پہ یہ. اللہ کا ہر حکم سے پہلے ایک پریپریشن ہے, ایک تیاری ہے کہ داڑھی رکھ لو. ہم کسی کو نہیں کہتے داڑھی رکھ لو. داڑھی ایک اینڈ ہے, داڑھی تو ایک اینڈ ہے. جب ایمان بن جائے گا خود نکلے گی داڑھی, کوئی رکھوا نہیں سکتا. آپ برقع پہن لیں, آپ برقع پہن لیں. ایک لڑکی نے مجھے کہا, دفتر میں کام کرتی, مجھے آ کے کبھی کبھی سوال پوچھتی کہ میرے خامد سے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, کبھی کبھی آ کے پوچھتی. تو اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں بیچاری نے, ظاہر جیسی لڑکیاں پہنتی ہیں ویسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اس نے مجھے کہا, سر آپ نے, میں 5-7 دفعہ آپ مجھ سے ملے ہیں, آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے. تو میں نے اسے کہا بی بی یہ تیرا اللہ کا معاملہ ہے, جب تیرے اندر ایمان آ جائے گا تو کپڑے تیرے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ایمان نہیں تو کپڑے کیسے ہو جائیں. ایمان کے بغیر اگر کوئی حکم دیا جائے گا تو آدمی اس حکم کی کیا کر دے گا. وہ ہمارے مولانا عمر پالن پور صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چند لوگ مسلمان کمزور ایمان والے بیٹھ کے شراب پی رہے تھے. شراب پی رہے, چھاپا پڑ گیا, چھاپا, پولیس نے چھاپا مارا, انہیں گرفتار کر لو. وہ 5 مسلمان تھے, انہوں نے کہا اسے مسلمان ہے ہی نہیں, اجدے عیسائی ہیں. وہ اسلام سے ہی مکر گئے, کیوں کہ ایمان نہیں بنا ہوا تھا. آج کل ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ پردے کر لیں عورتیں چھوٹے لباس نہ پہنیں, بڑے لباس پہنیں. چھوٹے لباس پہننے سے موٹیویشن ہوتی ہے دوسروں کو, لہذا چھوٹا لباس پہننا مناسب نہیں ہے. تو جو لبرل طبقہ ہے, وہ جو ہے میرا جسم میری مرضی والا, وہ اس بات بھائی میں عمران خان کے خلاف ہو گئے کہ تو رہے کہنا چاہنا چاہیے جو مرضی پائیے. حالانکہ دیکھو میں یہ گزارش کرتا ہوں, خان صاحب اللہ اس کو جزائے خیر دے, بڑی اچھی بات کی, بڑا اعلیٰ بات کی, تعریف کرنی چاہیے. وہ کپڑے بڑی چیز ہے, لیکن سوال یہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کر کے دکھائیں. ٹی وی آپ نہیں دیکھتے, ٹی وی پہ جو اشتہارات چل رہے ہیں, جو لڑکیاں اپنے جو اشتہاروں میں آ رہی ہیں کریمیں لگا کے, ان کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کر رہی ہیں. ان کو تو منع کر کے دکھا دیں. یہ ننگی تصویریں ٹی وی پہ چل رہی ہیں, آپ تو پرائم منسٹر ہیں, ان کو تو پہلے منع کریں. جو کر سکتے ہو جو کر کے دکھا دو, خدائے پاک کی قسم جو کر سکتے ہو وہ کر کے دکھا دو, پھر اللہ تم سے وہ کروا لے گا جو تم نہیں کر سکتے, اللہ کرا کے دکھائے گا. میں نے کہا ہماری بات برائے بات ہے, عمل کچھ نہیں. بات برائے بات اصل نہیں, بھئی کر کے دکھاؤ کہ بند کر دو ٹی وی پہ. مجھے یاد ہے وہ جو کیا ہوتے تھے ضیاء الحق صاحب مرحوم تھے تو ڈکٹیٹر, لیکن اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ عورتیں ٹی وی پہ دوپٹہ پہن کے آئیں گی, اس کے بغیر نہیں آ سکتی. آج نہیں دیکھ رہے آپ ٹی وی پہ اشتہار, کیا چل رہا ہے ٹی وی پہ, کیا ڈرامے چل رہے ہیں ٹی وی پہ, کیا میڈیا ہمارا دکھا رہا ہے. کیا حکومت منع نہیں کر سکتی؟ یہ کیمرہ کس کے لیے بنا ہے؟ یہ کیمرہ صرف سیاستدانوں کے لیے بنا ہے کہ سیاستدان نے یہ تقدیر نہیں کرنی, وہ نہیں کرنی. یہ اس لیے بنا ہے کہ کیا فحاشیاں جو چل رہی ہیں اس کو کون سیکوٹرائز کرتا ہے بیٹھ کے, کون دیکھے گا یہ اشتہار چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. یہ ڈرامہ کون دیکھتا ہے کہ ڈرامہ چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, جس میں ساس کا اور جوائی کا عشق دکھایا جا رہا ہے, جس میں سسر کا اور بہو کا عشق دکھایا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے پاس اس کو, کون کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب اس کو بند کرا دیں, اللہ کی قسم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ. جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ, پھر دیکھو تماشا. ہم تو کر ہی نہیں رہے, ہم تو صرف باتیں کر رہے. دیکھو پردہ کا حکم پتہ کب آیا تھا؟ پردے کا حکم آیا کب تھا؟ آج میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ پردہ, اب میں کسی اور عورت کو کہوں تو پردہ کر لے. پردے کا حکم آیا تھا سن 5 ہجری میں غالباً.
یعنی اسلام آ چکا، حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، 15 سال ہو گئے، عورتیں مرد کٹھے بیٹھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ عورتیں مرد کٹھے بیٹھ رہے ہیں، حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، کٹھے ہیں عورتیں، سیگریگیشن نہیں، کٹھے پروگرام چل رہے ہیں. کیوں بتاؤ؟ اس لیے کہ پردے تک کا ایمان پہلے بنانا پڑے گا. پردے تک ایک ایمان ہے، شراب ختم کرنے تک ایک ایمان کی محنت ہے. وہ محنت تو آپ نے کی نہیں، تو پہلے کیا نہیں. اسی مثال ایسے ہی ہے جیسے میں اپنا ندیم صاحب کو کہوں کہ ندیم صاحب آپ کل سے 10 من وزن اٹھایا کریں، تو کیا کہیں گے؟ یہ تیرا دماغ خراب ہے، کوئی اٹھا سکتا؟ وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ کو اللہ نے ایسی غیرت دی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ عورتیں بھی بیچ میں بیٹھتی ہیں، ہم بھی بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ہمارے شرم آتی ہے نا. عمر کے اس بول پہ قرآن اترا. عمر رضی اللہ کے بول پہ یہ قرآن آیا کہ بس آج کے بعد کہہ دو ایمان والے مردوں کو اور کہہ دو ایمان والی عورتوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اور عورتوں کو کہہ دو یہ پردہ کر لیں. جس دن یہ حکم آیا تھا ایمان اتنا بن چکا تھا کہ رات کو پردے کا حکم آیا، رات کو پردے کا حکم آیا. اس وقت عورتیں فجر کی نماز پڑھنے مسجد جایا کرتی تھیں، تو رات کو پردے کا حکم آیا تو صبح ساری عورتیں پردہ کر کے مسجد میں آ رہی تھیں. ایک عورت نے وہ حکم نہیں سنا، ایک عورت نے حکم نہیں سنا تو وہ بغیر پردے کے ہی آ رہی تھی. اس نے اور عورتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، تم لوگ یہ کیا پردے میں کیسے آ رہی ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رات اللہ کا حکم آ گیا. ہائے ہائے، کس کا حکم آ گیا؟ اللہ نے حکم دے دیا ساری عورتوں کو کہ پردہ کیا کرو. تم نے نہیں سنا؟ وہ ادھر ہی بیٹھ گئی، آگے نہیں گئی، ادھر ہی بیٹھ گئی. اور وہاں سے کسی بچے کو کہا جا میرے گھر سے چادر لے کے آ، میرے گھر سے چادر لا. وہ چادر لا کے وہاں چادر کے کر کے پردہ کر کے پھر گھر گئی. تو خاوند نے کہا چادر کیوں منگوائی؟ اس نے کہا آپ نے نہیں سنا اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ پردہ کا حکم آ گیا ہے. تو نے کہا تمہیں تو پتہ نہیں تھا، تم گھر آ کے چادر لے لیتی. انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا حکم میں نے سن لیا، اللہ کا حکم میں نے سن لیا، پھر وہ حکم سن کے اللہ کے حکم کے خلاف میں ایک قدم بھی اٹھاتی میں تباہ نہ ہو جاتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ پھر میں ایک قدم بھی چلوں آگے؟ میری ہمت نہیں پڑی، میں ادھر ہی بیٹھ گئی کہ میں اللہ کی نافرمانی میں ایک قدم بھی چل کے مرنا نہیں چاہتی. کیوں ہوا یہ ایک محنت تھی میرے دوستو، یہ ایک محنت تھی. یہ تو محنت کے بعد یہ سارا نظام تھا. جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں نا کہ ایسے کئی سال پہلے میں نے عمران خان صاحب کو کہا، میں نے کہا عمران بھائی پہلے ایمان کی محنت کریں. انہوں نے کہا چلو تو تبلیغی باتیں کرے گا، وہ لمبا کام ہے، حکومت آئے گی تو وہ سب کچھ بنے گا. یہ طریقہ نبی کا ہی چلنا ہے میرے دوستو اینڈ تک. اب قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت چلے گی، وہی محنت چلے گی، وہی طریقہ چلے گا، اسی سے دنیا بدلے گی، اسی سے انسان بدلیں گے. نہیں بدلے گی تو ختم ہو جائے گی. چلنا وہی ہے. اب نیا نہیں کوئی پروگرام چلنا کہ حکومتیں چینج نہیں لا سکیں گی. خدا پاک کی قسم، جتنی مرضی حکومت آ جائے، جتنے مرضی بڑے مفتی کی حکومت آ جائے، جتنا مرضی بڑا نیک آدمی عبدالوہاب صاحب قبروں سے اٹھ کے آگے دوبارہ حکومت میں بیٹھ جائیں، نہیں بدل سکتے. نہیں ہوگا یہ جب تک نبی کی محنت نہیں ہوگی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہوا ہے.
اٹ ہیز بن ڈیسائیڈڈ. اب اور کوئی طریقہ نہیں چلے گا, اب کوئی فراڈ نہیں چلے گا, اب نبی کی محنت چلے گی. نبی کی محنت کرو گے, نبی کی محنت میں کیا ہوگا؟ نبی کی محنت میں سب سے پہلے ایمان بنے گا, سب سے پہلے ایمان بنے گا. اسی لیے 12 سال تک 11 سال تک ایمان کی محنت ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں کوئی حکم نہیں آیا سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے. نہ نماز آئی, نہ حج آیا, نہ روزہ آیا, نہ زکوٰۃ آیا, کچھ نہیں آیا, صرف ایمان آیا. ایمان تو ہے نہیں, ایمان تو ہے نہیں, حکم دے رہے ہیں اللہ کا. لہذا وہ کہتا ہے میں تو مسلمان ہی نہیں. یہ جو عورتیں بچیاں کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی, مسلمان نہیں ہیں, ان کے مسلمانوں والے نام نہیں ہیں. وہ جو بھائی صاحب جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, وہ سرمد سے بھائی کیا نام ہے اس عورت کا, وہ جو بڑی وہ بڑا سا بندہ ہے ماروی سرمد, وہ ایک پہلوان دا پہلوان, وہ کیا مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہے, لیکن وہ کہتی جو ہے وہ کرائیں گے, دل کرے کرائیں گے. مسلمان ہی بدل جائے گا جب محنت نہیں ہوگی, تو مسلمان بدل جائے گا. مسلمانیت سے مکر جائے گا. یاد رکھو, کسی کو کہہ لو کہ تو نماز پڑھو, تو نماز نہ پڑھنے سے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہوگا. نہیں پڑھتا نماز, ٹھیک ہے گناہ گار ہوگا, کافر نہیں ہوگا. لیکن اس نے کہا میں نے کی موت وہی نماز پڑھا, میں نہیں پڑھتا نماز, میں نہیں پڑھنی نماز کی, ابھی بیٹھ کر کٹنی ہے, یہ کہنے سے کافر ہو جائے گا. یہ کہنے سے کافر ہو جائے گا. اللہ کا حکم پورا نہ کرنے والا کافر نہیں ہوگا, اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اگر ہم محنت کیے بغیر لوگوں پہ حکم نافذ کریں گے تو کفر تک لے جائیں گے ان کو. اس لیے میرے دوستو یہ دین ہے, اللہ کا دین ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ محنت سے سمجھ آئے گا, بغیر محنت کے سمجھ نہیں آئے گا. یہ آخرت کا معاملہ ہے, کوئی تماشا نہیں ہو رہا, اس پہ خربوں سال کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. ایسے نہیں ہے جو کرو جو کھاؤ پیو موج کرو, جو کرنا ہے کرو, اس طرح نہیں ہونا. یہ ایک محنت کرنی پڑے گی, اور وہ محنت کیا ہے؟ آج سے اپنے اوپر محنت شروع کریں ہم سب. میری آخری پیغام, آج کے بعد ایک محنت شروع کریں, ایک محنت سے شروع کر دیں, ایک کام سے شروع کریں, ابتدا کریں. کیا کہ میں نے آج کے بعد اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا. بس ایک کام شروع کریں, آج سے جھوٹ بولنا ختم کر دیں, تو دیکھنا ہوتا کیا ہے. خدائے پاک کی قسم, آہستہ آہستہ زندگی میں اللہ بہاریں لانی شروع کر دے گا. بہاریں آئیں گی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ؟ میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ, آپ بھی وعدہ کریں انشاءاللہ. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.